अरब में अब माहौल कुछ इस तरह से बन गया है कि अगर आप अरबी ज़बान नहीं जानते तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है? आप इस हद तक करेंगे कि आप एज़ ए वर्कर करेंगे, ना ही आपकी डीलिंग अच्छी होगी और ना ही आप कारोबारी मामलात सही तरह से देख सकेंगे। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में ज़ोर देता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द अरेबिक सीखें और अपनी ज़िंदगियों को आसान करें और अपने कारोबारी जो मामलात हैं उनको भी आसान करें। तो इसलिए मैं जो है हमेशा ड्रामों में से कुछ अपनी तरफ से कुछ जुमले होते हैं, कुछ इस तरह के जुमले मैं तैयार करता हूँ जिससे आपको सीखने में मदद मिल सके। तो आज भी इस तरह की एक वीडियो है, कुछ खवातीन हैं जो कि एक महफिल में जाना चाहती हैं, तो उसके बारे में जो है थोड़ी सी कन्वर्सेशन है, उसको मैंने ट्रांसलेट किया है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की पसंद आएगी। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जुमले के साथ जुमला मैंने मिलाया हुआ है। जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको वीडियो की समझ नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। और वीडियो के आगाज करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। पहले आप ये जुमला सुने, फिर इंशाल्लाह मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा। تذكرة الحفلة مرة غالية. تذكرة الحفلة مرة غالية. تذكرة الحفلة مرة غالية. تذكرة الحفلة مرة غالية. तज़किरत अल-हफ़्ला मर्रा गालिया। अब एक एक जुमले का जो है आप मीनिंग जान लें, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इनटू उर्दू, ठीक है? तज़किरा जो है आप लोगों को पता होगा, जो लोग भी बाहर से आए हैं, टिकट को कहा जाता है, ठीक है? और अल-हफ़्ला जो है, हफ़्ला कहते हैं किसी तकरीब को, किसी कंसर्ट को, जैसे कहीं पर पार्टी है, कोई कंसर्ट हो रहा है या कोई महफिल मौसीकी है या कोई सालगिरह है, तो वहां पर इसको कहा जाता है हफ़्ला, यानी कि कोई पार्टी, कोई कंसर्ट, ठीक है? और मर्रा का मतलब यानी कि बहुत, और गाली तो आप लोगों को पता होगा कि यानी कि बहुत महंगी है। अब ये खवातीन जो आपस में बातें कर रही हैं, उनका मूड था किसी कंसर्ट पर जाने का, ठीक है? तो उसमें से एक लड़की कहती है तज़किरत अल-हफ़्ला मर्रा गालिया, यानी कि कंसर्ट का जो टिकट है बहुत महंगा है, ठीक है? इंग्लिश में कहेंगे द कंसर्ट टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की आपको समझ आ गई होगी। एक बार तो फिर रिपीट कर देता हूँ, आप लोग भी कहते हैं कि यार आप आखिर में लाजमी रिपीट किया करें। तज़किरत अल-हफ़्ला मर्रा गालिया, ठीक है? चले अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। وبصراحة ما يمديني عليها. وبصراحة ما يمديني عليها. وبصراحة ما يمديني عليها. वबिस्सराहा मा यमदीनी अलैहा। अब ये जुमला जो है आप लोगों के लिए शायद नया होगा क्योंकि ये खालिस प्योर जो है लोकल आमिया अरबिक है, ठीक है? अब उनमें से एक लड़की कहती है आप एज ए लड़का भी ये बात कह सकते हैं। वबिस्सराहा यानी कि सच पूछो तो, अगर मैं सच कहूँ या अगर मैं सही कहूँ तो हम कहते हैं वबिस्सराहा। वबिस्सराहा मा यमदीनी, मा यमदीनी, मा यमदीनी का मतलब होता है कि मैं जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मा यमदीनी यानी कि आई कांट अफोर्ड, ठीक है? अलैहा, अलैहा का मतलब यानी कि वो अपनी जात उसमें शामिल कर रही है। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी वो बिस्सराहा मा यमदीनी अलैहा, यानी कि और सच कहूं तो मैं उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती, यानी कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इंग्लिश में कहेंगे एंड ऑनेस्टली, ऑनेस्टली वो बिसराहा, यानी कि अगर आप जब भी आप कोई बात करने लगे तो आपने क्या, आप अक्सर हम अपनी जबानों में भी कहते हैं यार सच पूछो तो ये हो गया, सच पूछो तो वो हो गया। तो अरबिक में बोलते हैं वो बिसराहा, वो बिसराहा यानी कि एंड ऑनेस्टली आई कांट अफोर्ड इट, यानी कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। मा यमदीनी अलैहा। उम्मीद करता हूँ कि जुमला पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। والله كلنا ما يمدينا عليها. والله كلنا ما يمدينا عليها. والله كلنا ما يمدينا عليها. वल्लाहि कुल्लना मा यमदीना अलैहा, वल्लाहि कुल्लना मा यमदीना अलैहा। अब वो लड़की जो है मतलब सर पकड़ के कह रही होती है, यानी कि वल्लाहि यानी कि कसम से, अल्लाह की कसम, खुल्लना, खुल्लना, खुल्लना यानी कि हम सब, मा यमदीना अब यहाँ पर भी वही आ गया है, आई कांट, वी कांट अफोर्ड, ठीक है ना? मा यमदीना यानी कि वी कांट अफोर्ड इट, ठीक है? मा यमदीना अलैहा। और इंग्लिश में ट्रांसलेट सुन लें, वल्लाहि कुल्लना मा यमदीना अलैहा, यानी कि बाय गॉड या ऑनेस्टली नन ऑफ अस कैन अफोर्ड इट, ठीक है? आखिरी बार जुमले को सुन लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। वल्लाहि कुल्लना मा यमदीना अलैहा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। بس أنا عندي الحل. بس أنا عندي الحل.
بس أنا عندي الحل. بس انا عندي الحل. اب ایک لڑکی اچانک سے اٹھ کے کہتی ہے، یعنی کہ جیسے آپ لوگوں کو کسی کو آئیڈیا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے پاس اس کا حل ہے، میرے پاس اس کا حل ہے، تو عربی کو بولیں گے بس انا عندي الحل، یعنی کہ بس میرے پاس حل ہے، بٹ آئی ہیو دا سولوشن. ٹھیک ہے، چلے اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے واٹس ایپ کا گروپ بنا لیا ہے اور لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہے. جو بھی میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے وہ لنک کو پریس کریں اور میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آن لائن کلاسز کا سلسلہ میں دوبارہ سے شروع کرنے جا رہا ہوں. اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ اس دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اور کون کون سے لوگ ولنگ ہیں مجھے بتا دیں تاکہ میں ایک بیچ کا جو ہے ایک سیٹنگ بناؤں. کتنے لوگ ایگریڈ ہیں، کیونکہ کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بیچ کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. ٹھیک ہے، اس آن لائن کلاسز میں آپ لوگوں کو اسپوکن عربک سکھائی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے لمیٹڈ چارجز ہیں، یہ فری نہیں ہے. کتنے چارجز ہیں، کیا شیڈول ہے، کس ٹائم پڑھایا جائے گا، کب پڑھایا جائے گا اور کیا پڑھایا جائے گا، یہ سب ڈیٹیلز اس واٹس ایپ نمبر پر آپ جیسے ہی میسج کریں گے انشاءاللہ آپ کو دے دی جائے گی. تو اپنا وقت ضائع مت کریں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ ایک شارٹ جو ہے کورس ہے، اگر یہ آپ کورس پورا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بولنے کی اور سمجھنے کی اور سننے کی جو آپ کے اندر جو صلاحیت نہیں ہے انشاءاللہ اس کو بہتر بنایا جائے گا. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. طيب وش فيها لو حضرت الحفلة؟ طيب وش فيها لو حضرت الحفلة؟ طيب وش فيها لو حضرت الحفلة؟ طيب وش فيها لو حضرت الحفلہ. اب ایک دوسری خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہے یا اس کا بھائی ہے، میں اس ڈرامے کا لنک دے دوں گا، آپ مزید یہ ڈرامہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب وہ اپنے جو ہے ایک مرد سے کہہ رہی ہے طيب وش فيها لو حضرت حفلہ. اب یہ جو خواتین کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح اس کنسرٹ پر جانے کے لیے بضد ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے یا اس کا بھائی ہے طيب وش فيها، یعنی کہ اچھا کیا ہو گیا، کیا ہوا. ٹھیک ہے، لو حضرتا، حضرتا کا مطلب ہوتا ہے کہ شرکت کرنا، کہیں حاضری لگانا. ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ حاضری لگانا. لو کا مطلب ہوتا ہے اگر. حضرت الحفلہ یعنی کہ اگر میں جو ہے شرکت کروں حفلہ پر یعنی کہ کنسرٹ پر. تو دوبارہ سے سن لیں، طيب وش فيها لو حضرت الحفلہ. اردو میں بولیں گے اچھا کیا ہوگا اگر میں کنسرٹ میں شریک ہو جاؤں. ٹھیک ہے، انگلش میں بولیں گے alright what's the big deal if I attend the concert. ٹھیک ہے، تو یہ تھی اس کی ٹرانسلیشن. تو ابھی جو ہے اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سب خواتین ایک کنسرٹ پر جانے کی ضد کر رہی ہیں، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں یہ یا تو کچھ خواتین کے پاس پیسے نہیں ہے، اگر ایک خاتون کے پاس پیسے ہیں تو اس کا بھائی یا اس کا شوہر ایگری نہیں ہے کہ وہ کنسرٹ پر جائیں. تو چلیں ایک دوسرا جملہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. يا خدي ما تفهمين، يا خدي ما تفهمين، يا خدي ما تفهمين. یا اخی انت ما تفہمین، یا اخی انت ما تفہمین. اب یہ تنگ آ کر کہہ رہا ہے اس کو، یہ اس کا انداز دیکھیں بات کرنے کا. جیسے ہم کہتے ہیں او بھائی تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بھائی تمہیں تو سمجھ نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آگے فیمیل ہے لیکن عام طور پر وہ بھی کہتے ہیں یا اخی انت ما تفہمین، یعنی کہ او بھائی تم نہیں سمجھتی، تم نہیں سمجھتی. اب دیکھیں یہ جملہ فیمیل کے لیے ہے، ما تفہمین. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر میل ہوتا تو ما تفہم کہتے. ٹھیک ہے نا، ما تفہمین یہ فیمیل کے لیے ہے. اور انگلش میں بولیں گے brother you don't understand. ٹھیک ہے، اگر جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. أقول لك حفلة ما في، انسي الموضوع هذا. أقول لك حفلة ما في، انسي الموضوع هذا. أقول لك حفلة ما في، انسي الموضوع هذا. اقول لك الحفلہ، اقول لك حفلہ ما فی، انسى الموضوع هذا. اب اس نے جو ہے بالکل ہی انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آدھا جملہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اقول لك، ٹھیک ہے نا، یہ فیمیل ہے اس لیے اقول لك کہہ رہا ہے. اگر آگے میل ہوتا تو کہتا اقول لك. ٹھیک ہے نا، اقول لك. پھر کہتا ہے حفلہ ما فی، یعنی کہ یہ وہ جو پلاننگ کر رہی تھی کہہ رہے کہ حفلہ یعنی کہ کنسرٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسا کا مطلب یعنی کہ بھول جاؤ، forget it. ٹھیک ہے، الموضوع یعنی کہ یہ جو اپرچونٹی ہے، یہ جو کنسرٹ ہے اس کو تم بھول جاؤ. انسى الموضوع هذا یعنی کہ یہ جو موضوع ہے، یہ جو جس کے بارے میں تم بات کر رہی ہو اس کو بھول جاؤ. انسى الموضوع هذا، انسى الموضوع هذا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیں. اقول لك حفلہ ما في انسى الموضوع هذا، یعنی کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں
کوئی کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے، انسی الموضوع ھذا یعنی کہ اس کے بارے میں تم سوچنا ہی ختم کر دو، بھول جاؤ، ٹھیک ہے، اور انگلش میں بولیں گے I am telling you there no concern, forget about it۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، کچھ چند جملے جو ہے مجھے بڑے ہی زبردست لگے، یہ عام اپنی زندگی میں بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کنورسیشن ہے جب آپ کہیں کسی ٹرپ پہ جانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سعودی کے ساتھ یا کسی اپنے دوست کے ساتھ، تو یہ اس میں پلاننگ دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ پلان کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، یا آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ چیز تو بڑی مہنگی ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ما یمدی یعنی کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی، آپ لوگوں نے اس میں سے بھی کوئی جملہ جو ہے ڈیسائیڈ کر کے اپنی طرف سے کریٹیوٹی دکھانی ہے۔ تو چند لوگ جو ڈیلی روٹین پر میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اپنی طرف سے جیسے کیسے بھی جملہ بنا رہے ہیں، جو کہ بہت اچھا کام ہے، اس کی ویلیو آپ کو بہت آگے یاد آئے گی۔ پتہ نہیں آپ لوگ مجھے آگے یاد کرو گے نہیں کرو گے، کیونکہ جب کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ اپنے استادوں کو بھول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ مجھے یاد کرو گے کہ نہیں، لیکن بہرحال میں ہمیشہ یہ کہتا رہوں گا کہ جب بھی آپ لوگوں کو میری یاد ہے، آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک نیکی ہے، 10 نیکیاں ہیں جس کا اجر ہمیں انشاءاللہ آگے جا کر ملے گا۔ تو جس بھائی نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا وہ درود شریف پڑھ لیں۔ چلیں اب جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور اپنے تمام دوستوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور ہاں، جس نے بھی آن لائن کلاسز لینی ہے، کورس کرنا ہے، تو مجھے پلیز واٹس ایپ پر بتا دیں تاکہ میں ایک شیڈول بنا لوں، ایک اسکیڈول بنا لوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔